بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا ہے۔ یہ بہت ہی انمول دعا ہے۔ یہ دعا آپ کو دیکھنے میں تو بہت لمبی لگے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو باما ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھیں تو یہ سیکھنے میں بہت ہی ایزی ہے، یاد کرنے میں حفظ کرنے میں بہت ایزی ہے۔ اگر آپ اس دعا کا پورا حصہ نہیں لیتے، اگر اس کے کسی ایک پارٹ کو ہی باما ترجمے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ کو پرسنل طور پہ میں کہوں گی یہ دعا حفظ کرنے میں بہت ایزی ہے۔ اگر اس کو باما ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ حفظ ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی انواع ہے۔ نماز فجر کے بعد جو ہے یہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ نماز فجر کی جو سنتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد ان دعاؤں کو پڑھیں۔ یہ دعا ایکچولی ایک ہی ہے، لیکن اس کے علیحدہ یہ کہہ لیں کہ آیات ہیں، حصے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی ایک حصہ بھی اس میں سے یاد ہو جائے تو بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن بہت ہی ایزی ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اگر سنت پڑھ کے جاتی، اگر سنتے پڑھ کے جاتے تھے، اس دعا کو پڑھتے تھے اور پھر وہ مسجد میں جا کے باقی جو ہے نماز وہ پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو، بلکہ جتنی بھی ہم لوگوں نے دعا جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے، اگر آپ نے حفظ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی دعا جو ہے کمال کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ نور کے حوالے سے کہ اللہ میری آنکھوں میں بھی نور کر دے، میری بصر یعنی کانوں میں، زبان میں، جسم کے ہر حصے کے حوالے سے اس میں تقریباً ذکر آیا ہے۔ تو یقیناً امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے اور دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور صرف دعا کرنے سے ہی کام نہیں بنے گا، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دنیا آخرت کی کامیابی کی دعا ہے تو چاہے ہم سب کچھ کرتے رہیں اور یہ دعا کو پڑھ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے کبھی کوئی غلط کام جو ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جو قول و قرار آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہے پھر اس پہ قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز بھی ایسے ہی قائم رہتی ہے تو دعا بھی جو ہے وہ ایسے ہی قائم رہتی ہے کہ اگر آپ نے جو دعا مانگی ہے اس میں جو اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی معافی مانگی ہے، وہی غلطیاں گناہوں دوبارہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مقصد ہے۔ تو اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ذرا اس کا ترجمہ ساتھ پڑھیں تو پھر دیکھیے گا آپ کو خود بخود آسانی سے سمجھ آتی جائے گی اور آپ کے ذہن کی جو ساری گرہیں ہیں وہ کھلتی جائیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ شیئر کرنے سے آپ کو پتہ ہے ثواب ملے گا، آپ کو بھی اور جو پڑھے گا اس کو وہ بھی اور مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دعاؤں پہ عمل کرنے کی، پڑھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی دنیا آخرت سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین، اگر دن کا آغاز ہمارا اچھا ہو، دعاؤں سے ہو، تو سارا دن ہی ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے۔ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو کاہلی کا شکار رہیں گے، چست نہیں ہوں گے، تو دن ہے وہ ایسے ہی گزرے گا۔ تو صبح اٹھ کے وضو کرنا، نماز پڑھنا، اور یہی فریش بندہ اتنا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ کبھی کسی باقی کام کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی نیت ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، پڑھنی ہے نماز، تو انسان جو ہے وہ سٹارٹ سے میں کہہ لوں کہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں، آج کل تو سردیاں چل رہی ہیں تو اس میں بھی اسے پھر وضو کرنے میں کسی قسم کا کوئی اور محسوس نہیں ہوتا۔ جب نیت کی ہوتی ہے ہم نے صبح نماز پڑھنی ہے، پھر یہ نہیں ہمیں فیل ہوتا کہ سردی ہے، گرمی ہے، کچھ ایسا فیل ہے ویسا، نتھنگ، کچھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ صرف ایک ہی چیز دل میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے کانٹیکٹ وہ ہونے لگا ہے، اور جو بھی میری پریشانیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ میں چپکے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتا دوں گی۔
اور وہ ذات ایسی ہے جو کسی اور کو کچھ نہیں بتائے گی بلکہ اپنے تک ہی سب کچھ رکھے گی اور خاموشی سے ہمارے سارے معاملات کا حل بھی کر دے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے جو معاملات اتنے مشکل تھے، جن کے لیے ہم اتنے پریشان ہو گئے تھے، وہ کیسے پھر چٹکیوں سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دعا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جس میں نور کی طلب کی گئی ہے، تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا ہی نور عطا کرے، ہدایت والا، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، ٹھیک ہے۔ اور بے حیائی سے، گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔